بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ۔ ایک دفعہ ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور جس طریقے سے پچھلے ولاگ ڈالے ہیں اور آپ نے بہت سراہا ہے ہمارے ولاگ کو، اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک دیا۔ آج ہمارے ساتھ جاوید اصغر چودھری صاحب سینئر صحافی ہیں، جو کہ مختلف اخبارات میں اور مختلف چینلز میں رہے ہیں اور ابھی تک ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کے جو ہے تحریریں بڑی پسند کی جاتی ہیں، خاص طور پہ جو ان کی فیلڈ ہے ایویشن سے متعلق جتنے بھی ساتھ کی فیلڈ ہیں اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اور بڑا کمال لکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے، ان کے پہلے سٹارٹ کریں گے ان کے کیریئر کے حوالے سے، پھر اس کے بعد ہم ایئر لائن پہ ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو دی شو۔ چودھری صاحب ذرا سے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے پرانے سینئر صحافی ہیں، مختلف اخبارات میں بھی آپ نے کام کیا اور اب چینل سے وابستہ ہیں، اور ایویشن میں تو ماشاءاللہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کافی اچھا لکھتے ہیں، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں۔ ذرا سا پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ کا یہ صحافتی کیریئر ہے، وہ صحافتی کیریئر کہاں سے سٹارٹ ہوا، کیسے سٹارٹ ہوا، اور کتنا سینئر ہو گئے ہیں اب ماشاءاللہ آپ اس میں؟ جناب علی، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے آج موقع دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نشست ہو سکے۔ اور کیریئر جو میرا سٹارٹ ہے وہ لیٹ 99 بلکہ 98 کا کہہ لیں، 98 سے، اور 98 سے میں نے جو سٹارٹ لیا تھا، اور بڑی میری خوش قسمتی کہ مجھے اس ٹائپ کے اس وقت کے جو موقر، انتہائی موقر انویسٹیگیٹو جو تھا میگزین تکبیر، اس سے میرا سٹارٹ ہوا، اور مجھے مولانا صلاح الدین کی ٹیم کے جو افراد ہیں ان کی سرپرستی حاصل رہی، اور اسی سے جو کچھ سیکھا وہ آج میں لوٹا رہا ہوں۔ اور تکبیر کے بعد پہلا میرا جو اردو نیوز پیپر تھا، ڈیلی نیوز پیپر، وہ خبریں کراچی تھا۔ خبریں کراچی 2000 میں شروع ہوا، اور میں اس کے لانچنگ ٹیم کا حصہ تھا۔ 2004 تک میرا سفر اس کے ساتھ جاری رہا۔ اس کے بعد روزنامہ جینا ہے، بیریا ٹاؤن کی سبسٹڈی ایک، ان کا اخبار تھا روزنامہ جینا، جو ابھی بھی چھپتا ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد سے۔ اس کا کراچی میں بیورو چیف تعینات ہوا، اور بیورو چیف کا وہاں بھی میں کچھ 2007 تک میرا 2007-8 تک میرا ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا۔ اور 2008 میں نے جوائن کیا نیوز ون ٹی وی چینل کو، اور ایز چیف رپورٹر میں نے جوائن کیا وہاں۔ اس کے ساتھ بھی کوئی 4 سال 4.5 سال کا روزگار وابستہ رہا ان سے۔ اور 2012 میں نے چھوڑا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر طبیعت خرابی کی بنا پر ایک دفعہ پھر میں پرنٹ میڈیا کی طرف آیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 میں نئی بات سٹارٹ ہوا تھا ڈیلی، تو نئی بات میں مجھے سینئر کورسپونڈنٹ جو ہے مجھے انہوں نے اپائنٹ کیا، وہاں بھی کام کرتا رہا۔ اور یہاں ایک چیز جو بتانا بہت ضروری ہے کہ تکبیر سے جو کچھ میں نے گین کیا، جو استادوں سے میں نے سیکھا، تو وہ شروع سے ہی جو مائنڈ تھا اور موڈ جو تھا اور لکھنے کا جو سلسلہ تھا، وہ بینگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہی تھا۔ اور آج بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے آج اسٹوری ایک کرنی تھی پی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے، اور ایف آئی اے اس پہ انویسٹیگیشن جو کر رہی ہے، تو ایف آئی اے کا یہ استدلال ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن فردر اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رزلٹ ہمیں پورا ریکارڈ نہیں دیا۔ تو 4 دن سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان سے رابطے میں تھا، اور آج جا کے انہوں نے اس پہ مشکل مجھے موقف دیا ہے، اور آج رات کو انشاءاللہ وہ اسٹوری فائل ہوگی۔ تو اس انویسٹیگیٹو جرنلزم کا مجھے ضرور یہ فائدہ ہوا کہ خبر کس طرح بنتی ہے، کس طرح اس کو بریک کرنا ہے، اس کے لوازمات کیا ہوں گے، اس کے لوگ پر کیسے سنوارنی ہے، وہ اللہ نے بڑا اس حوالے سے اس قابل بنایا کہ میں اس کو کر سکوں۔ 2012 میں پھر محمود شام صاحب کی زیر ادارت جہان پاکستان شروع ہوا تھا۔ جی، تو انہوں نے مجھے آفر کی، میں جہان پاکستان چلا گیا۔ 2016 تک میں وہاں رہا۔ 2016 کے بعد دوبارہ ڈان نیوز نے آفر کیا مجھے، اور ڈان نیوز میں بھی سینئر کورسپونڈنٹ گیا، ان کے ساتھ بھی کوئی 4 سال رہا۔ 4 سال رہنے کے بعد 2018 میں جون 2018 میں نے جی ٹی وی سٹارٹ ہو رہا تھا، تو لانچنگ ٹیم کا حصہ تھا میں اسی ٹیم کا، اور میں نے وہاں تقریباً ابھی پچھلے مہینے دسمبر 2022 تک خدمات انجام دی۔ وہاں میں پہلے بیورو چیف تھا، اس کے بعد میں اسپیشل کورسپونڈنٹ رہا، اور ریسنٹلی پاس میں نے جن کو 15 دن پہلے جوائن کیا ہے سما کراچی، اور سما کراچی میں ایز سینئر کورسپونڈنٹ ہوں۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی رہی کہ مجھے جو ہے نا مختلف تجربات نہیں کرنے پڑے فیلڈ میں۔
فیلڈ سے مراد کے تجربات کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں صحافی کے لیے، لیکن مجھے جو میری رپورٹنگ بیٹ ہے ان کے حوالے سے مجھے جو ہے نا وہ کوئی نہیں، مجھے جو ہے بس شروع 2000 سے جو میں نے اسٹارٹ دیا تھا کراچی خبریں سے، تو ایویشن کی جو سائڈ اور ایویشن سے متعلقہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی رپورٹنگ کر رہا ہوں میں کوئی پچھلے 20 سال سے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی وہی کر رہے ہیں، سما میں بھی وہی رپورٹنگ بیٹس ہیں، ماشاءاللہ. اور امید ہے کہ ویسے تو صحافی ریٹائر نہیں ہوتا، تو جب تک سانس میں سانس ہے انشاءاللہ جنت میں رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، یہ تو بہت اچھا آپ نے بتایا، اور بڑا اچھا صحافتی کیریئر، اور تکبیر تو ماشاءاللہ اس زمانے کا بڑا ہی اچھا اخبار تھا، اور بڑے سینئر گونمشق صحافی تھے، اور اس میں آپ نے ان سب سے سیکھا اور ایک اپنی راہ متعین کی، خاص طور پہ ایویشن کے حوالے سے. اب یہ بتائیں ذرا سے کہ جو ایویشن کا آپ اتنے برسوں سے کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایکسکلوسیو بہت ہی کم میں سمجھتا ہوں رپورٹر ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں، اور جس میں آپ کا بہت سینئر نام ہے ماشاءاللہ. تو ایویشن کے حوالے سے بتائیں کہ اس وقت ہمارے یہاں کتنی ایئر لائن فعال کر رہی ہیں، اور اس ایئر لائن کی ابھی کارکردگی کیا ہے، اور آیا یہ پروفیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں؟ کچھ اس سلسلے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں. بالکل جناب، ایویشن کا جو ہے معاملہ ہے، ایویشن کا سارا سلسلہ جڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے پورے دنیا میں، وہ بھی ایئر لائنس کے آپریشن، ایئر لائنس کا آنا اور جانا بھی کہیں نہ کہیں جا کے اگر اس کو آپ ڈیپلی انالیسس کریں تو وہ بھی جڑا ہوا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس سے. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ جی کہ آپ جو ہے ایک فریکوینٹلی ساری ایئر لائنس آپ کی فارن کیریئرز آ رہے ہیں، اور ایک وقت میں پتہ چلتا ہے سب نے بند کر دیا. تو ہماری ایویشن انڈسٹری سن 2000 سے پہلے تک بہت اچھی تھی، اور اچھی سے مراد یہ کہ دنیا کے تمام جو ٹاپ ایئر لائنس ہیں، فارن کیریئرز ہیں، وہ پاکستان کے کسی نہ کسی شہر کو ان کا جہاز چھوتا ضرور تھا. لیکن سن 2000 میں جو ورلڈ گلوبل سطح پہ جو گلوبلی جو ٹیررزم کا معاملہ آیا، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان دیگر ہم نے محاذوں کے ساتھ ساتھ اپنی جہاں انڈسٹری کو ہم نے جو ہماری تجارت اور معیشت تباہ ہوئی، اس میں ایویشن سائڈ بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی، اور دنیا کی جو ٹاپ ایئر لائنس ہیں جو آتی رہی تھیں انہوں نے یک بیک اپنی جو ہے آپریشن بند کر دیا. اور آپریشن کرنے کے بعد سارا جو لوڈ جو ہے، آلموسٹ سارا لوڈ وہ سری لنکن ایئر پہ، گلف ایئر لائنس پہ اور پی آئی اے پہ آ گیا. اور پی اے اس سے چلا، معاملات چلتے رہے، کبھی اونچ نہیں، کبھی اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک دو ایئر لائنس نے واپسی کا اعلان بھی کیا. لیکن اب ہمارے جو جیو پولیٹیکل جو سینیریو ہے خطے کا، اس خطے میں ہر روز کہیں نہ کہیں جا کے کوئی اس طرح کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کے جواز بنا کر فارن ایئر لائنس جو ہے نا وہ آنے سے پھر منع کر دیتی ہیں. تو بہرحال یہ اپ ڈاؤن چل رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس ٹائم بھی ملک کی جو دنیا بھر کی جو ٹاپ ایئر لائنس ہیں اس میں ساری ایئر لائنس ابھی بھی نہیں آ رہی. جی جی جی. مثال کے طور پر جو گلف کی کچھ آ رہی گلف کی ہے، گلف میں اب ایمریٹس کی بات کریں، گلف ایئر کی بات کریں، کویت ایئر کی بات کریں، اتحاد کی بات، سعودیہ کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، ناس ایئر کی بات کریں، تو یہ وہ ہیں جن کو بہت سوٹ کرتا ہے پاکستان، اس لیے کہ آپ کی میجورٹی جو ہے تعداد ہے، اور خاص طور کے پی اور پنجاب سے، اور ایون سندھ سے بھی، بلوچستان سے بہت کم لوگ جاتے ہیں، تو وہ ہماری جو لیبر ہے وہ اس گلف ایریاز میں بہت عرصے سے موجود ہے، اور ان کے پاس واحد راستہ یہی ہوتا ہے کہ جی کہ آپ ڈائریکٹ، اور پریفر کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ فلائٹ ہو ان کی، کہیں رکنا نہ پڑے. تو اس میں پھر آخر میں جا کے ان کے پاس چوائس جو ہے پی آئی رہتی ہے، باوجود اس کے کہ پی آئی پہ بہت سارے الزامات ہیں، پی آئی کی سروسز کا پرابلم ہے، کہ اب اس کا فیئرز کا بڑا پرابلم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سہولیات ہیں وہ سہولیات اس طریقے کی نہیں ہیں جو فارن کیریئرز ان کو آفر کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ پریفر کرتے ہیں حب الوطنی میں، محبت میں، اور کم از کم یہ کہ کئی دفعہ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ گلف اپنا برٹش، اور جب جان آف کینیڈی ایئرپورٹ ہم آپریٹ کرتے تھے امریکہ ڈائریکٹ فلائٹس، اور اب تو خیر بہت عرصے سے پی آئی اے چاہ ہی نہیں رہی کیونکہ اس کے بین ہوا ہوا اس کے پرابلمس ہیں. تو وہاں مجھے ایک دفعہ بات ہوئی، میرے ایک باہر دو دوست ہیں جو پاکستانی اور دائرہ غیر میں بہت عرصے مقیم ہیں، انگلینڈ میں تھے، ان کی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کس طرح آپ ایکسپریس کرتے ہیں اپنی جو ہے نا وہ پیٹریاٹزم کو یا محبت کے اظہار کو. ٹھیک ہے باقی جو فنکشنز وغیرہ ہے جو قونصل خانے میں یا وہاں جو ہوتے ہیں ایمبیسی میں وہ تو ہوتے ہیں،
تو اس نے کہا یار کہ میں جب نیا نیا آیا تو سنگل تھا, فیملی نہیں تھی, اور اسائلم اس کے لیے میں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا. تو کہہ رہا کہ میں روزانہ قریب ہی رہتا تھا لندن کے آس پاس ہی. تو کہہ رہا کہ میں اسپیشلی جو ہے وہ ہفتے کی فلائٹ 5 فلائٹس ہوتی تھی پی آئی کی. تو کہہ رہا میں 5-6 دن طیارے کی ٹیل دیکھنے آتا تھا جس میں جھنڈا بنا ہوتا. کیا بات ہے. یہ بھی ایکسپریشن ہے, یہ بھی لوگوں کے حب الوطنی ہے. تو لوگ آج بھی پریفر کرتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ہو. میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا, میں نے ایک آنٹی تھی ان سے پوچھا, میں کہا جی آپ کسی اچھی ایئر لائن میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو ان کے ساتھ ان کی بہو تھی, شاید بیٹی تھی. تو انہوں نے جو جواب دیا مجھے آج تک یاد. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ ہے کہ مانوس ماحول, سب اپنے ہم وطن ہیں, سب کچھ ہے. پھر آپ جو مرضی کہہ دیں, کس طریقے سے ایڈریس کر لیں, اور وہاں تو آپ کو جو فارن کے ہیں ان کو لینگویج کا مسئلہ ہے, ان کو کہنے میں, ان کو ایکسپریس کرنے میں, ان کو سروس لینے میں کہہ رہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ مجھے بالکل یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے کہیں ٹرانزٹ اسٹے کرنا ہے اور میری بیٹی یا بہو کا کیا بنے گا. مجھے پتا ہم نے یہاں سے بیٹھے ہیں, وہاں بیٹے نے لینا, وہاں سے بیٹھنا تو یہاں کسی نہ کسی نے لینا. یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو خیر اس پہ آتے ہیں, ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. تو مختلف ایئر لائنز جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں, انٹرنیشنل بھی اور خطے کا تو میں نے آپ کو صورتحال بتایا. اور اس ٹائم برٹش ایئر ویز بھی آ رہی ہے, لیکن بدقسمتی سے کراچی کو ٹچ نہیں کر رہی. اچھا. پھر اس کے بعد دوسرے پارٹ آف سٹی کو ٹچ کر رہی ہیں, لاہور کو کر رہی ہیں, اسلام آباد کو کر رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ برٹش کے ساتھ کیتھے آ رہی ہے, وہ بھی اسلام آباد آتی ہے. تو اس طرح کا جو ہے. لیکن وجہ کیا ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وجہ کیا ہے کراچی پہ, مطلب کیوں نہیں آپریٹ کر رہی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ چونکہ ٹریفک تو ہوگا نا کراچی میں, ٹریفک ہے, مین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کاسٹ فلائٹ پہ کیا آ رہی ہے. اوکے. ٹھیک. اور جو روٹ ہیں, اور یہاں سے پاکستان سے باہر جانے کے یورپ سائڈ پہ, تو وہ روٹ جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں اسلام آباد اور لاہور سے. اوکے. یہ آپ کو یعنی وایا کا ہوتا ہے, یہ گھوم کے پھر اسی طرح جائیں گے اور ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی, کاسٹ کٹنگ نہیں کر سکتے, فلائٹ پہ خرچہ زیادہ آئے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ کمپٹیٹیو آپ کو کرنے ہوتے ہیں, فیئرز رکھنے ہوتے ہیں. تو اگر اب لندن بیچ رہا ہے پی آئی اے 400 پاؤنڈ کا بیچ رہا ہے, تو دوسری ایئر لائن جو ہے وہ پیسنجر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوشش کرے گی 385 پاؤنڈ کا بیچے. تو پھر کاسٹ کٹنگ اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. اور لیکن سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو اور خاص کر پی آئی اے کو نور خان کے بعد کوئی نہیں ملا. مطلب کوئی اچھا سربراہ نہیں ملا, اور اسکر خان کے بعد کوئی نہیں ملا. اور وہ ہمارے وہ اتنا شاندار وہ پیریڈ تھا, اتنا شاندار پیریڈ تھا. ہم برملا کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج کی جو ٹاپ کیریئرس ہیں ان ٹاپ کیریئرس کو ہم نے تیار کیا. کیا بات ہے, آپ نے ٹریننگ دی ہے. تو ان کو ٹریننگ دینے کے بعد ہم جو ہے بالکل ہی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے پی آئی اے میں اور نیشنل کیریئر میں وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی انٹرونشن, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو اپائنٹمنٹس ہیں, انہوں نے اس ایئر لائن کو وہاں جا کھڑا کر دیا. اور ہم لٹرلی ابھی کہتے ہیں ایویشن رپورٹر بھی ہم کہتے ہیں, کارسپونڈنٹ بھی کہتے ہیں کہ پی آئی اے کو ریجنل ایئر لائن بنا دیا گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا, آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں منسٹر تھے غلام سرور خان صاحب, ایویشن منسٹر. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی منسٹری یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ چلانے کے لیے اس سے کم واقفیت والا, ہاؤ ناؤ والا بندہ ضرور ہونا چاہیے. جی. انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ ایک کھڑا ہو کے بیان دیا صرف کہ جی کہ پی آئی اے کے 80% پائلٹ کے پاس پائلٹ لائسنس جعلی ہیں. ٹھیک, آپ نے تو بیان داغ دیا. اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں ہمارے جو پارلیمنٹرین رپورٹرز ہیں انہوں نے کہا خان صاحب آپ نے پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, اتنی غلط بات کیا کیا ہے. تو ان کا جواب سنیے آپ. اور مینوں کی پتا, میں نے جب فائل دی تھی میں پڑھ دی تھی. یعنی انہوں نے اس بات کو بادری کرنا گوارا نہیں کیا کہ یار کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو اسٹڈی کر لوں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا نیشنل آپ کی ایویشن انڈسٹری پہ کیا ہوگا. اور وہی ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اگلے 4 دنوں میں نہ صرف جو ہے وہ آپ کی فلائٹس کو بین کر دیا گیا پی آئی اسپیشلی, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایئر لائنز میں پاکستانی پائلٹ موجود تھے ان کو بھی یک بجنبش انہوں نے نکال دی. اور آج تک وہ ریکور نہیں ہو پایا. اور اس کی بنیاد پہ یورپین ایئر لائن نے آپ کی یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے آپ پہ
بین کر دیا. سول ایویشن اتھارٹی جو ہے انڈر کوشچن آ گئی, جو ریگولیٹر ہے جس کا کام ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنا. تو اس پہ اس سارے معاملات نے بہت زیادہ خوفناک کی جی, اور سب سے زیادہ اس پہ سفر جو ہے پی آئی اے نے کیا. اور پی آئی اے کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے پی آئی اے کو اور پاکستانی ایویشن انڈسٹری کو, وہ نقصان پہنچا ہے گلف کیریئرز کو بلا جواز اور غیر منصفانہ روٹس دینے پہ. مثال کے طور پہ کویت سٹی ایک شہر ہے, پی آئی اے کو ملے گا ایک کویت. صحیح. اور بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ جب بھی بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ممالک ہیں وہ اپنی معیشت کو اور اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں. بالکل. ہم کویت ایئر ویز کو اگر آپ دے رہے ہیں سے لے رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک دے رہا ہے, آپ ان کو 5 ڈیسٹینیشن دے رہے ہیں. بالکل دینا چاہیے. اور یہاں تک صورتحال اب آ گئی کہ 380 ایئر بس ڈبل ڈیکر جو ہے اس کو آپ نے الاؤ کر دیا پاکستان میں کہ آپ پیسنجر لے جائیں. آپ وہ 380 ڈبل ڈیکر بس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مور دین 700 پیسنجر ایٹ اے ٹائم لے کے جائیں گے. جی بالکل. 700 پیسنجر اگر آپ ایک ڈیسٹینیشن سے اٹھا کے لے جائیں گے تو پی آئی اور باقی جو ہمارے کیریئرز ہیں نیشنل کیریئرز وہ کہاں جائیں گے. تو بہت سارے معاملات ہیں. اور صرف اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ جی کہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل اور ساتھ میں جو غیر دانشمندانہ جو پالیسیز ہیں ان کو ریویو کیا جائے تو نہ صرف نیشنل کیریئرز کا بوسٹ اپ ہو سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری دوسری کیریئرز ہیں پرائیویٹ کیریئرز جو ہیں پاکستانی, ان کو بھی بزنس بہت اچھا مل سکتا ہے. یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا. اب ذرا سا یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس جو پی آئی اے ہماری نیشنل ایئر لائن ہے, اس کے پاس ابھی فلیٹ کتنا ہے, مطلب ڈومیسٹک کتنا چلا رہے ہیں اور فورن کنٹریز میں کتنے فلیٹ جا رہے ہیں, کتنی فلیٹ ہے؟ پی آئی اے پہ تو اگر بات کرنے آئیں گے تو میں 4 گھنٹے بول سکتا ہوں. پی آئی اے کی پرسوں میں نے ایک فلائٹ رپورٹ کی کہ رات کو 2 بجے پی آئی اے کو جدہ جانا تھا. 777 جہاز ہے اور لگزریس جہاز ہے, وہ اس کا بھی حال میں نے اتنا برا کیا ہے, وہ بتاؤں گا وجہ کیا ہوئی اس کی. اور 777 2000 میں آیا تھا ہمارے پاس پرویز مشرف کے دور میں, اور آپ کے اتنے ٹرینڈ پائلٹ تھے کہ سنگل فلائٹ اڑا کے امریکہ سے یہاں لے کے آئے تھے. ٹریننگ بھی ابھی پراپر نہیں تھی اس ٹرپ بول کے, اور اتنا وہ اس ٹائم یعنی اس ٹائم اسٹیٹ آف آرٹ جہاز تھا, وہ کسی کے پاس کسی ایئر لائن کے پاس نہیں تھا. اور نئے جہاز آئے تھے, میرا خیال مشرف کے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا. بات کر رہا ہوں. تو 777 جہاز کا جو ان کا فیول پمپ ہے اس کی نوزل خراب ہو گئی, بہت مائنر سا وہ ہوتا ہے, اتنا بڑا نہیں ہوتا. 2 بجے کی رات کو فلائٹ کو اس نوزل خرابی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اگلے دن شام کو 7 بجے وہ فلائٹ گئی. 330 پیسنجر جس میں خواتین, مرد, بزرگ اور اسپیشل چائلڈز بھی, اسپیشل چائلڈ واز آن بورڈ, اور سارے عمر احرام میں. میں نے پھر جا کے ان سے بات کی, اسپیشلی جا کے کور کیا, تو ایم ڈی یہ حال یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی باقی جو ڈپارٹمنٹس اس کی طرح ان کا پی آر او بھی جواب دینا بند کر دیتا ہے, اٹینڈ نہیں کرتا. پھر میری ایم ڈی سے بات ہوئی, ایم ڈی سے میں نے کہا اس طرح کہ نہیں یار وہ جو نا یوں ہے کہ وہ خراب تو جہاز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا. میں نے کہا کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ وہ 12 سے 14 گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے لے گا تو آپ اس کو آلٹرنیٹ جہاز کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں یہی ریپیئر ہو کے جائے گا. میں کہا یہی ریپیئر ہو کے کیوں جائے گا؟ آپ آلٹرنیٹ جہاز دے تو اس کو ریپیئر کرتے رہے گا. بہرحال انہوں نے میری نہیں سنی اور بالآخر وہ 7 سوا 7 بجے اسی جہاز کو اور انہوں نے آپریٹو کر کے بھیجا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایشوز ہیں وہ پی آئی اے کے پاس اس ٹائم جو جہاز ہے وہ 26 جہاز ہیں جس میں تقریباً 7 جہاز جو ہیں وہ لیز پہ ہمارے پاس, یعنی ہمارے نہیں. ان 26 میں 7 لیز پہ ہیں. اور وہ تو نہیں ہے جو مشرف صاحب کے دور میں آئے تھے. نہیں یہ لیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ عرصے کے لیے لیتے ہیں تو وہ مشرف والے تو ابھی آلریڈی ڈائریکٹڈ ہیں. اور اس کا بھی حال سن لیں کہ اس میں 2 جو جہاز ہیں وہ پچھلے 2 سال سے انجن ہونے کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں. انجن کے آپ کو نہیں مل رہا ہے, انجن کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پی آئی اے کا ٹیک آف ہو سکتا ہے, لیکن اس کو بنیادی طور پہ اچھی سمجھ بوجھ والے ایویشن سمجھ بوجھ والے لوگ, اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پی ٹی آئی نے اس ایئر لائن کو ریجنل ایئر لائن بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پوچھے کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ایئر مارشل لائے. ایک ایئر مارشل لانے کا مقصد یہ تھا, شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نور خان راسخ خان ٹائپ ہو گیا, لیکن اس ایئر مارشل صاحب اور ان کے ساتھ جو ڈیپوٹیشن ٹیم آئی, میں نہیں کہتا کہ جی انہوں نے دانستہ طور پہ یہ کیا ہوگا. ممکن ہے کہ کمی کے کیلکولیشن کی خرابی ہو
کہیں انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کی چیز کو کر لیا ہو، مس کیلکولیٹ کر لیا ہو، انہوں نے اس ایئر لائن کا خسارہ، اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو اسی کے تسلسل چلا آ رہا ہے، اور 3 کوارٹرز میں 67 ارب روپے کا نقصان ہے پھر. Oh my goodness, 67 ارب روپے. جی جی آپ مجھے بتائیے نا کہ اب آپ ایئر لائن کو بتائیں آپ اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی لوگ زیادہ ہیں، آپ نے ایک والنٹری سیپریٹ اسکیم لائی، اس میں لوگوں کو پیسے بھی نہیں دیے، لوگ بھوکے مر گئے، لوگوں کو میڈیکل بند کر دیا، سب کچھ کر دیا، آپ نے وہ تعداد بھی وہاں تک لے آئے. اگر آپ کا یہ کلیہ مان لیا جائے کہ جی لوگ زیادہ ہیں، ان کو کم کرنے سے ایئر لائن چل پڑنا چاہیے تھا نا. بالکل. اور اب اس یہ ہو رہا ہے کہ جی کہ ہر دوسرا بندہ پی اے امپلائی جو ہے وہ اس چکر میں ہے کہ جی کہ میں وہ ریزائن کر کے اور میں جا کے باہر کہیں کام اور اس کو مل بھی رہا ہے. تو پی آئی اے کا ٹیک آف جو ہے نا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اچھی قیادت اور ایویشن کی سمجھ بوجھ کے لوگ چاہیے اور سنسیئر بھی لوگ ہوں. جی. بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے بہت you, اچھی جناب علی. معلومات دی ہمارے ناظرین کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تاکہ ہم مزید آپ سے بات کر سکتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ جاوید اختر چودھری صاحب تھے، انہوں نے ایویشن کے بارے میں کتنی ڈیٹیل آپ کو معلومات فراہم کی، خاص طور پہ ہمارے ڈومیسٹک سسٹم جو ہے ہمارا اور انٹرنیشنل سسٹم، اور کتنی ہمارے پاس فلیٹ ہیں، اور اس وقت جو ہے پی آئی اے کس دور سے گزر رہی ہے اس کی ساری ڈیٹیل بتائی. تو ہماری دعا ہونا چاہیے کہ بھائی خاص طور پہ جو ہمارا نیشنل کیریئر ہے اس کو اگر کوئی مشکلات ہیں وہ گورنمنٹ اس کو ختم کرے اور اس کو طریقے سے اس کو چلائے، کوئی اچھے پروفیشنلز لے کے آئیں. یہی چودھری صاحب نے بھی تجویز پیش کی ہے کہ ٹیک آف ہو سکتا ہے لیکن سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. چودھری صاحب آپ کا ونس اگین دوبارہ شکریہ. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.